عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمز فقال إن الروح إذا قبض فاتبعوا البصر فزج الناس من أهله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم إلا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ثم قال اللهم اغفر لي أبي سلمى وارفع درجته في المهديين واخلف له في عقبه من الغابرين اللهم اغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونبر في قبره. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام سلمہ کے پہلے شوہر تھے ان کے پاس داخل ہوئے، یعنی آخری وقت داخل ہوئے تو دیکھا کہ ان کی روح قبض ہو چکی ہے، آنکھیں بالکل کھلی کھلی پھٹی ہوئی آنکھیں، دیدے بالکل کھلے تھے، تو اللہ کے لیے جا کے دیدے بند کر دیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جب روح قبض کر لی جاتی ہے تو نگاہ اس کا تعاقب کرتے اس کے پیچھے لے جاتی، اس لیے نگاہیں کھلی رہ جاتی، دیدے کھلے رہ جاتے ہیں مرنے کے بعد اکثر. تو یہ سننے کے بعد سارے لوگ رونا شروع کرتے ہیں، معلوم ہے کہ اب ان کا انتقال ہو گیا. تو اللہ کے لیے بیان کرتے ہی بولتے ہی سب لوگ رونا شروع کر دیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو کوئی ایسی ویسی بات مت کرو، بد دعا وغیرہ کے الفاظ مت کہو، کیونکہ تم جو بات کہو گے فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں. ایسا یہ وقت وہ ہے کہ تم جو بھی کہو گے فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں. تم اپنے لیے اچھی دعا کرو، ان کے لیے بھی اچھی دعا کرو. پھر اللہ کے لیے کہتے ہیں کہ اے اللہ ابو سلمہ کی بخشش فرما دے، اس کے درجات کو بلند کر، اس کو نیک لوگوں میں شامل کر دے، اور تو جو ہے ان کے جو باقی لوگ ہیں ان کا تو جو ہے کارساز بن جا، جو لوگ بچے ہیں ان کا تو کارساز بن جا. پھر اللہ کے اے اللہ ہماری مغفرت فرما اور اس کی ابو سلمہ کی مغفرت فرما دے، اس کی قبر کو وسیع کر دے، اس کی قبر کو نور سے بھر دے. تو احادیث کا عنوان ہے کہ ما یقال من حضرہ موت، جس کو موت حاضر بھی ہے، موت کے وقت کسی ہم جاتے ہیں کبھی تو اس وقت ہم کو کیا کہنا چاہیے، ہم کو کیا کہنا چاہیے، فرشتے کیا کہتے ہیں، سب سارے اس کے اندر مفہوم ہے اس کا. تو ہم لوگ جو دیکھتے رہتے ہیں تو کبھی بھی ایسی ویسی بات نہ کہیں بلکہ امید کی بات کہیں، اچھی بات کہیں، اللہ ان کی مغفرت کر دے. بھائی اگر انتقال ہو گیا ہے، اگر بیمار ہے تو یہ کہیں کہ جو اللہ تمہاری شفا دے. شفا تو اللہ کے ہاتھ میں کہ دیکھ یہ مرتے مرتے بچے بولتے نا، یہ مرتے مرتے بچا جی مہاراج سمجھے تھے ہمیں. وہ کئی لوگوں کے واقعات ہیں نا، رات میں دیکھتے رہتے ہمیں سمجھے صاحب مہاراج جیو نے، پھر دیکھے تھے اور وہ ٹکایا تھا کچھ بھی نہیں کرو. تو اس لیے اگر زندہ ہے تو اس کو جو ہے تسلی دو، ہمت دو. اگر موت کی اس میں ہے تو اس کے لیے اچھی دعا کرو. تو تم جو بھی کہو گے فرشتے پر آمین کہتے رہتے. تو ابو سلمہ اللہ کے رسول کی رضائی بھائی ہیں، معلوم ہے کیا؟ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے گھر کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی تھی حبشہ کو. پھر معلوم ہے کہ اللہ کے رسول مدینہ آ گئے تو آپ بھی پورے گھر کے ساتھ یہاں آ گئے. اور تو 2 ہجرتیں آپ نے کی تھی، اور جو ہے جنگ احد کے اندر آپ کو جو ہے زخم ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے آپ کا انتقال ہو گیا. تو اللہ کے رسول سب لوگوں کے جو لوگ تھے خبر گیری کیا کرتے تھے آپ، تو آپ جا کے دیکھا تو جو آنکھیں کھلی رہ گئی، دیکھا کہ جو انتقال ہو گیا ہے. تو وہ بتایا کہ دیکھو جب روح قبض کر لی جاتی ہے تو آنکھیں کھلی کھلی رہ جاتی. تو آپ نے آنکھیں بند کر دی، اس لیے مرنے کے بعد آنکھیں بند کرنا، بند کر کے پیروں کو اور گھٹنوں کو باندھ دینا، سیدھا آدمی کو لٹائے. ادھر ادھر ایسا ویسا پڑا رہتا ہے، اس کو کیا معلوم ہونا. وہ روح قبض ہونے کے بعد قبلہ رخ کر دے اس کے منہ کو، اس کے منہ کو قبلہ رخ کر دے، اور جو ہے منہ اگر کھلا رہتا ہے اس کو کپڑے سے باندھ دے. تو یہ تو آگے حدیث میں آنے والا ہے، لیکن اب جو اللہ کے رسول نے جو کیا اتنی بات ہے. تو آپ نے دعا دی ان کو، اے اللہ ابو سلمہ کی مغفرت کر دے. تو جو بھی انتقال ہوا ہم گئے ہیں، اگر کسی کو دیکھنے کے، میت کو دیکھنے گئے تو یہ ہم کو کہنا چاہیے اللہ ان کی مغفرت کر دے، کہنا چاہیے ہم لوگوں کو. ایک دعا تو وہ ہے جو نماز جنازہ کی دعا ہے، ٹھیک ہے وہ ہے، لیکن ایسے جب میں لے کر اللہ ان کی مغفرت کر دے بھائی جس کا بھی انتقال ہوا ہے، یہ تو کہنا چاہیے ہم لوگوں کو. تو فرشتے اس وقت دعا آمین کہتے ہیں فرشتے. تو اللہ کے رسول نے بہت لمبی چوڑی دعا دی ان کو، یہاں پہ دیکھ رہے ہیں نا، اے اللہ ان کی مغفرت کر دے اور ان کو جو ہے ان کے درجات کو بلند کر دے، جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں ان کو شامل کر دے، اور تو خود ان کا جو ہے نگہبان بن جائے. جو بچے لوگ ہیں ان کے بیوی بچے تھے نا، سب بچ گئے تھے نا، تو ان کا تو خود نگہبان بن جائے. یہ دعا آپ نے دی. پھر کہا کہ اللہ ہماری مغفرت کر دے، ان کی مغفرت کر دے، ان کی قبر کو تو وسیع کر دے، کشادہ کر دے، اور ان کی قبر کو نور سے بھر دے. یہ الفاظ اللہ کے رسول نے کہے.
تو اللہ کے رسول کا معمول تھا کہ جو ہے اگر کسی کو کہتے تھے کوئی انتقال کا تو مجھے اطلاع دو، میں آتا ہوں. تو آپ کی دعا جو ہے بہت مؤثر ہوا کرتی. ایک صحابی ابو طلحہ ہے، ان کا انتقال ہو رہا تھا، اللہ کے رسول گئے، دیکھا کہ جو ہے انتقال ہو گیا ہے، تو کہا کہ دیکھو فوراً انتظام کرو، ایمان والے کی میت جو ہے گھر میں نہیں رکھی رہنا چاہیے، فوراً جو ہے ان کا واقعہ ہو چکا ہے، ان کی موت واقع ہو، جلدی انتظار کرو، پھر مجھے اطلاع دو، میں آ کے نماز پڑھاؤں گا. اس طرح عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی تھے، بہت زاہد و عابد صحابی تھے، یہ بھی اللہ کے رسول کے رضا بھائی تھے، بہت عبادت کرنے والے، بہت. ان کا انتقال ہو گیا تو سب سے پہلا انتقال جو ہے مدینہ میں انہیں کا انتقال ہو گیا. تو اللہ کے رسول گئے تو بہت دکھ ہوا اللہ کے رسول کو، جا کے ان کی چہرے کو، ان کے جو ہے سینے پیشانی کو بوسہ لیا اللہ کے رسول. تو اللہ کے رسول نے کیا کیا، وہ مردے کا بوسہ لے سکتے، تو اللہ کے رسول نے خود جو ہے ان کا بوسہ لیا پیشانی کو، تو اللہ کی ان کی آنکھوں آنسو آ رہے تھے، آنسو سب ان کے جو ہے چہرے پر گر پڑے، ان حدیثوں میں ہے. پھر اللہ کے رسول جب انتقال ہو گیا، ابو بکر صدیق نہیں تھے اس وقت، سب لوگ کیا اللہ کے کیا ہوا کیا نہیں. عمر رضی اللہ عنہ بولے کون بولتا ہے اللہ کا انتقال اس کا سر قلم کر دوں گا. سب لوگ چپ بیٹھے ڈر کے، کچھ بول رہے تھے نہیں کیا نہیں، حالت تو معلوم ہے کہ اللہ کا انتقال ہوا کر کے تو نظر آ رہا ہے، لیکن انہوں ایسا بول رہے ہیں. ابو بکر صدیق نہیں، ابو بکر صدیق اپنا گھر ان کا ذرا دور تھا، وہاں سے پھر جا کے کوئی اطلاع دے تو آ گئے، آنے کے بعد سب کو ہٹا کے اندر گئے، جا کے دیکھا تو واقعی اللہ کا انتقال ہو گیا. تو ابو بکر صدیق نے اللہ کے چہرے کو بوسہ دیا، کہا کہ میرے بابا آپ پر قربان، بے شک یہی ایک موت ہے جو تم کو آنی تھی، اس کے بعد کوئی موت نہیں آئے گی. تو انتقال ہونے کے بعد کیا کرنا چاہیے، تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو چیخنا چلانا اور اس طرح سے بد دعا کرنا، کیا اللہ ایسا کرا وہ کرا، ان کو اٹھا لیا فلاں. ایک جگہ ہم گئے، پڑھے لکھے آدمی، سمجھدار آدمی، دیکھے جوان آدمی سے بہت ذرا دکھ ہوتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے دکھ کو معاف بھی کرتا ہے، یہ بھی حدیثوں میں بے اختیار ایک دم صدمہ، اچانک صدمہ ہونے کے بعد کبھی آدمی ایسے کلمات نکلتا ہے جس کو خود ہوش نہیں رہتا، اس کو بھی گریٹ شوق ہوتا ہے نا، بہت شوق میں کہتی بھی ایسا کرتا ہے. لیکن سمجھدار آدمی کو ایسے سوچنا چاہیے. بہت سارے کلمات کفر کے نکلتے ہیں، بعض وقت کفر کلمات نکل جاتے ہیں، بہت سوچنا چاہیے. ایک صاحب اچھے بچے ہیں، تعلیم یافتہ فلاں ہیں، تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، بوڑھے والد. کیا صاحب اللہ ہمارے باپ کو لینا، کیا مجھے بلا لے گئے، میں ہمارے دواخانے میں تھا، چپ دیکھو چلو جا کے دیکھے تو نہیں صاحب پلس ہو رہا ہے، یہ ہارٹ معلوم ہوتا ہے کہ جو ہے وہ نہیں صاحب انتقال ہو گیا. کیا صاحب اللہ ہمارے باپ کو لینا، کیا صاحب اللہ ہمارے باپ کو لینا، کیا بس یہ کہتے رہے ہو. اب میں کیا بولوں، سب چپ، میں خاموش رہا. نہیں بھی ہر ایک کو مرنا ہے، ان کو نہیں، تم کو ہم سب کو مرنا ہے. دوسرا کوئی ارے تمہارے باپ کے تم نہ بھی لیتا ہے اللہ، کیا لگے بھلے آدمی، تمہارے باپ کو کیا تم کو بھی لیتا ہے، سب کو لیتا ہے، انہیں لینے والا اس کے چاہیے. کس کے؟ ہم سب اللہ کے، ہم سب اللہ کے ہیں. کل ایک جگہ سے فون آیا کہ ماں کا انتقال ہے، بہت رو رہا ہے، صبح سے لگاتار رو رہا ہے. بولے کہ میں آؤ تو میں جاتا ہوں، آتا ہوں اس کے پاس، یا اس کو میرے پاس لاؤ، دو میں سے ایک چیز. مجھے آؤ بولے تو میں آتا ہوں، مجھے اتر ہو رہا ہے تو بچہ اس کو سمجھائیں گے. دیکھو ہم سب اللہ کے، اللہ اپنی چیز، اب اپنی کوئی چیز کہہ رکھے، لینا چاہے تو لے سکتے نہیں، کوئی اعتراض کر سکتا ہے. آپ نے ایک چیز رکھی ہے، اب دیکھو دو کھانے ہیں، آپ کبڑ رہتا ہے، کبڑ کے ایک نیچے کھانا ہوتا ہے، اوپر کھانا ہوتا ہے. اب وہ کب تشریاں یہ وہ برتن آپ کبھی اوپر رکھتے ہیں کبھی نیچے رکھتے ہیں. اب استعمال نہیں آتے رہتے، نیچے چھوڑ دیتے، یہ نیچے کے رکھے یہاں، بار بار ضرورت پڑی اوپر رکھتے ہوتا رہتا ہے. یا آپ کی والدہ یا آپ کی بیوی رکھتے، کیسا رکھنا، کون سے کہاں رکھنا، ان کو ذرا ایڈجسٹ رہتا ہے. تو یہ دنیا اور آخرت ایک دو کھانے ہیں، ایک اوپر کے کھانے میں زمین کے اوپر ہے ہم. انہوں نے بولا اب نہ کوئی ان کا کام نہیں، نیچے جاؤ، نیچے آنا ہے، کیا کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، اوپر کھانے میں رکھے تھے اوپر کھانے میں رہو، اب نیچے کھانے میں نیچے میں رہو. آپ کو کیا اعتراض کر سکتے ہیں کیا؟ کوئی ایک بولے کیا سب ہمکی رکھیں جی تمہیں، یہ ہمیں رکھتے لوگ جی ہم نہ معلوم کر بولنے والے نہیں تھے بولیں گے. کوئی آیا آپ کی کبڑ دیکھ کے بولا یہ کیا صاحب ہمکی رکھیں جی، بھلے یہ تم نے کیا معلوم جی، ہم نہ معلوم ہے کہاں رکھنا ہے، چپٹو تم یہ بولیں گے نہیں. تو ایسے ہی ہم سب اللہ کے ہیں، اللہ ہم کو کس کھانے میں رکھنا ہے وہ کھانے میں رکھنے والا، ہم کوئی اعتراض نہیں کر سکتے، اس پر راضی رہنا ہے. جو اللہ سے راضی ہے اللہ بھی اس سے راضی ہے، جو اللہ سے ناراض ہے اللہ بھی اس سے ناراض ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو اس کی تقدیر پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور موت کی تیاری کرنے کی توفیق دے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلاۃ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.